جو انلیگل، اور وہ کہاں سے ہیں؟ گجرات، ہریانہ، پنجاب، یو پی، بہار۔ 45% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے ہندوستان میں۔ وہ انڈیا شائننگ کی بات کرتے ہیں تو شائننگ وہ ہے اڈانی اور امبانی جو گجرات مافیا کے لوگ ہیں، کروڑی کیپٹلزم میں۔ یہ بیچارے نوجوان آتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ میکسیکو بارڈر سے کراس کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب ٹرمپ بنا پریزیڈنٹ، پہلا جہاز ہندوستان آیا امرتسر، 108 ہندوستان کے انلیگل مائیگرنٹ کو لے کے، خواتین اور مرد ان کے ہینڈ کف تھے اور شکل سے تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، اور اس خطے میں بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیو، یہ سارے چھوٹے ممالک جنوبی ایشیا کے جو ہمسائے ہیں ہندوستان کے، وہ ہندوستان سے خفا ہیں، ناراض ہیں، ہندوستان کی بالادستی نہیں مانتے۔ پچھلے سال الیکشن ہوا مالدیوز میں، کیا کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی محمد معیز، انڈیا آؤٹ آف مالدیوز۔ بنگلہ دیش میں ایک اسٹوڈنٹ انقلاب آیا ہے، انہوں نے جو بھارت نواز حکومت تھی اس کو پھاڑ دیا۔ انڈیا کی سب سے بڑی نقصان ہوا پچھلے 30-40 سالوں میں۔ سری لنکا میں ایک لیفٹسٹ گورنمنٹ آئی، انورا کی، وہ اور ریڈیکل لوگ ہیں۔ نیپال میں مارکسسٹ ماؤسٹ گورنمنٹ ہے، ایشیا لینڈ کے وہ ہندوستان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چائنا اس پارٹ آف ساؤتھ ایشیا، پاکستان کا چٹان کی طرح کھڑے ہیں بالادستی کے خلاف ہندوستان۔ تو اس لیے مجبوری جو اسٹریٹجک تھی، اور امریکہ میں بھی ٹرمپ آ گیا ہے۔ ٹرمپ پہلا امریکہ ہے جو امریکہ کی روایتی اسٹیبلشمنٹ، روایتی سسٹم کا نمائندہ نہیں، وہ جنگ نہیں چاہتا، وہ کولڈ وار نہیں چاہتا۔ اور یاد رکھیں کہ امریکن جو سسٹم ہے مجموعی طور پر وہ کافی ہندوستان نواز ہے، کیونکہ ہندوستان کی لابی اس کے اندر ہے، ہندوستانی خود ہیں۔ یہ جے ڈی وینس خود کیا ہے؟ یہ تو ہندوستان کا داماد ہے نا، اس کی بیوی اوشا خود ہندوستان کی، تو وہ ادھر ہے۔ لیکن ٹرمپ کو میں داد دیتا ہوں کہ اس نے 3 بیانات دیے، تینوں میں نیوٹرلٹی کی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے ہندوستان پاکستان کا۔ انہوں نے کہا اصل مسئلہ وہ ہے جس کو ہندوستان کی بڑی تکلیف، کشمیر۔ اور بلکہ یہ بھی اس نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ کئی دہائیوں سے، کئی صدیوں سے ہے، صدیوں سے مراد تھا ہندو مسلم مسئلہ۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو عالمی پس منظر، علاقائی پس منظر، ہندوستان کا داخلی پس منظر تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس میں پاکستان کی ماشاء اللہ ایک پوزیشن ہے، اسٹریٹجک اسپیس ہے، چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ترکی نے بڑا سخت دھیان دیا ہے، سر ترکی بتائیں ہمیں، سارے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ سر ترکی کا بتائیں، ترکی کا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے سر، اس کی اہمیت بتائیں ہمیں۔ ترکی اس وقت مسلم دنیا کا میں سمجھتا ہوں سب سے عظیم لیڈر اس وقت ترکی کا پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان۔ اور ترکی نے کیا کیا؟ یہ نئی چیز جو ہوئی ہے کہ انہوں نے دورہ کیا پاکستان کا، انہوں نے انڈونیشیا اور ملیشیا، آپ کو یاد ہے 2 مہینے پہلے جب آئے تھے، اور اب یہ کر رہے ہیں کہ سب سے پاکستان کے علاوہ جو سب سے ایڈوانس ڈیفنس پروڈکشن فیسلٹی ہے وہ ترکی کی ہے۔ وہ جو فائٹر پلین بنا رہے ہیں جس کو کان کہتے ہیں، KAAN کان، جو ٹرکش ایئر اسپیس انڈسٹری بنا رہی ہے انکارا میں، اس کے ساتھ وہ مل رہے ہیں سعودی عربیہ کا پیسہ، اور پاکستان اور انڈونیشیا کی تعاون بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ایک مشترکہ کاوش ہے مسلمان دنیا میں، طیب اردوغان صاحب کی قیادت میں، جو ایک عظیم رہنما ہے، وہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، روہنگیا ہو، مظلوم اور محکوم قوموں کی آواز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفنس پروڈکشن ہمیں کوآپریشن کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے ہمارے 2 جو بہترین دوستوں میں ایک چین تو ہے ہی ہے، اور ترکی بھی ہے، اور ترکی نے جو اسٹینڈ لیا ہے، میرا کل انٹرویو ہو رہا تھا CNN ترک میں، تو وہ تو صاف کہہ رہے تھے کہ انڈین ایگریشن ہے، یہ وہ ہے، پورے ساتھ دے رہے تھے ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے بڑے ہم قسمت ہے کہ ہمارے جو درینہ دوست ہیں ہمارے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں، اور باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں، کئی شاید بولتے نہیں ہوں گے لیکن ہمارے ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ترکی کا ہمارے ساتھ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے، یہ واحد مسلمان ملک ہے جو نیٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جو مغربی اتحاد ہے، اس کا ممبر بھی ہے۔ تو وہ بھی ہمیں ایک آواز دی جاتی ہے مغرب کے اندر بھی ترکی کے ذریعے، اور مشرق میں اور ایشیا میں تو آواز ہے چین بھی۔ بالکل سر، اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو ہمیں آئل کی ضرورت ہوگی، تیل کی ضرورت ہوگی۔ 65 کی وار میں ہمارے ساتھ ایران نے بڑا تعاون کیا تھا، تو اس بار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو ایران کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ ایران کا بڑا پازیٹیو ہوگا۔ دیکھیں جی 65 وار میں یا 71 وار میں ایران آپ کا اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا،
وہ کیسے کہ آپ نے CIA کے جہاز پاکستان سے شفٹ کر کے ایران بھیج، کیونکہ ایران تو برادر ملک ہے. ایران سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا 47 میں، اور ہم نے سب سے پہلے جب امام خمینی کا انقلاب آیا، اسلامی انقلاب 1979 میں، ہم نے سب سے پہلے ان کو تسلیم کیا. تو ایران آپ کے ساتھ بڑا اچھا مشاہد حسین سید صاحب، مسعود صاحب، ایک بڑی خبر اور سامنے آئی ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. اپنے ناظرین کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو کو تباہ کر دیا گیا ہے. ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو کو تباہ کر دیا گیا ہے. جی مسعود صاحب، بہت مبارک ہو. اور یہ ایک کے بعد ایک اچھی خبر آ رہی ہے. میری تو گنتی بھی ختم ہو گئی کہ ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی ہیں ابھی تک. قرآن شریف میں بھی ہے گاڈ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو آپ کی مدد آپ بھی کریں. آپ میں بھی جان ہونی چاہیے، کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، تو ہم کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں، اور ایون سعودی عربیہ UAE جو ہے ہمارے درینہ دوست ہیں، شاید وہ اونچی بات نہ کریں لیکن آپ کے ساتھ ہے. رشیا دیکھ لیں آپ، رشیا نے ہندوستان کے ساتھ نہیں دیا. ہندوستان کا ساتھ صرف ایک ملک نے دیا مسعود رضا صاحب، وہ اسرائیل ہے. اسرائیل، جی، جو اسرائیل ایک جو ظالم بربریت ملک ہے، فیشسٹ ریسسٹ. اسرائیل اور انڈیا، نتن یاہو اور مودی، یہ آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزن. تو وہ تو ہمیں اسرائیل سے خاص وقت تو نہیں رکھتے. وہ اچھی بات ہے کہ اسرائیل انڈیا کے کیمپ میں ہے، کیونکہ وہ دونوں ظالم ہیں اور دونوں جینوسائیڈ میں یقین رکھتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر جو انٹرنیشنل سچویشن بھی ہے وہ ہمارے حق میں گئی ہے، کیونکہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں. ہمارا تعلق نہیں کسی پہلگام کے آپریشن سے. ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم تو مظلوم میں شامل ہوتے ہیں. وی آر دی وکٹمز آف اگریشن. بے شک. اور سر وہ ایک ٹرکش کہاوت ہے کہ کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں اور کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں. تو اسرائیل اور انڈیا ایک ساتھ ہی ہونا تھا. جی